مجھے اس کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ عمران خان بولتا ہے تو ہمارے اقتدار کے محلات میں آگ لگ جاتی ہے، کامتے ہیں اس کے در و دیوار۔ جہاں تک ہوگا ساتھ دوں گا، مجھے اس کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ جب تک عمران خان کو رہا نہیں کیا جائے گا میں یہ جنگ لڑتا رہوں گا۔ میں سارے حالات جاننے کے بعد اپنی پوری قوت، پوری سوچ، پوری چیزیں میں عمران خان کے پردے میں ڈالتا ہوں اور جہاں تک ہوگا ساتھ دوں گا، مجھے اس کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ یہ تحریک انصاف والوں کو بھی سمجھ آئے گی کہ یہ جاوید ہاشمی اس وقت نواز شریف کے ساتھ کھڑا تھا، ہم نے بلا وجہ اس کو نکالا، اس کو گالیاں بھی تھیں۔ آج میں عمران خان سے کچھ اور کیا دے کیا سکتا ہے؟ میں کچھ مانگتا بھی نہیں اور دے کیا سکتا ہے؟ وہ تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے رستے تلاش کر رہے ہیں، وہ کبھی پارٹی کو کھڑا کرتے ہیں کبھی، لیکن یہ کبھی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی دوسری طرف کھڑا ہو کے جب وہ بات کرتا ہے، عمران خان بولتا ہے تو ہمارے اقتدار کے محلات میں آگ لگ جاتی ہے، کامتے ہیں اس کے در و دیوار اقتدار کے، اور جو اس نے سٹینڈ لیا ہوا ہے، جو بیٹھا نہیں ہے، وہ میری بات کو تقویت دے دیا، اس نے میری سوچ کو تقویت اور مل گئی ہے۔ اس لیے جو وہ فرنٹ پہ لڑ رہا ہو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ جب اس کو اقتدار ملے میں اس کا کبھی حصہ نہیں ہوں گا، کبھی نہیں ہوں گا، لیکن اس وقت میں نے اسی کا ساتھ دینا ہے۔ باقی ساری چیزیں ثانوی ہیں۔ میں انتخابات جو ہیں میں بائیکاٹ نہیں کرتا، لیکن میں اس میں بنیادی طور پہ میں ان انتخابات میں حصہ لے کے اس کی جو لڑنے کی قوت ہے اس کے اندر اس کو میں نہ ڈیوائڈ کرنا چاہتا ہوں، نہ کنفیوز کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس پر توجہ دینے کے بجائے، ووٹ مانگنے کے بجائے، میں پورے پاکستان کے اندر آواز اونچی کروں گا، بڑھاؤں گا۔ جہاں تک یہاں کے حلقوں کی سیاست کا تعلق ہے، دیکھیں میں نے ڈوگر صاحب کے والد صاحب سے 25,000 ووٹوں سے جیتا۔ میں ڈوگر صاحب سے ان کے میرے 74,000 ووٹ تھے، ان کو 18,000 ووٹ تھے۔ ضمنی الیکشن بھی جو تھا مجھے گرا تھا، لیکن یہ ایک مثال ہم نے قائم کی ہوئی ہے۔ جب میں جیتا تو میں صلاح الدین کے پاس چل کے گیا کہ مجھے اب حلقے کا کام بھی کرنے ہیں، ملک بھی کرنے ہیں، اور انہوں نے مجھے فوری طور پر اپنا تعاون پیش کیا۔ پھر وہ میرے گھر آئے۔ دوسری دفعہ میں جیتا تو ہمیں ڈوگر شاید اس جو ٹریڈیشن ہے اس کو برقرار نہ کر سکے، لیکن جب تیسری دفعہ ہوئے الیکشن تو میں ان کے گھر پھر جا رہا تھا، اگرچہ میں ان نتائج کو متنازع سمجھتا تھا، لیکن جو بن گیا ہے یہ مثال کسی اور پاکستان میں ہے ہی نہیں۔ ہمیں ڈوگر گھر میرے چل کے آیا۔ اگر میں اس کو ایشو بنانا چاہتا لیک کر دیتا میڈیا کو، شہر کے اندر بیٹھے تھے، پوری دنیا کا میڈیا آ جاتا، لیکن میں نے اس کو لیک نہیں کیا، کیونکہ ایک کوئی ہماری روایات جو قائم کرنا چاہتے ہیں جمہوریت کے لیے، میں نے وہ یہاں پہ روایت قائم کی ہیں۔ مخالفوں کو شاہ محمود سے جیتے تھے ایم پی اے کا، میں ان کو جا کے مبارکباد دی، چونکہ میری ٹریننگ ایسی ہے۔ میں فرسٹ ایئر کا الیکشن ہار گیا، یہاں کے ایک منظور خان تھے، میں سارے پھول اس کو پہنا دیے،
تو اس لیے ہمیں روایات قائم کرنی چاہیے. لیکن یہ جو الیکشن ہے اس کے اگر سمجھا جائے کہ وہ فری اور فیئر الیکشن ہے, نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. جب تک عمران خان کو رہا نہیں کیا جائے گا میں یہ جنگ لڑتا رہوں گا اور انشاءاللہ جیت کے رہیں گے اس جنگ کو. ہاشمی صاحب, ابھی آپ نے جیسے ذکر کیا کہ پاکستان میں ہمیشہ سے انتخابات جو ہے وہ دھاندلی کی نظر ہو گئے. آپ اس الیکشن کا حصہ ہیں NA-149 سے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پلان میں آپ بھی شامل ہیں؟ کیا آپ اپنے آپ کو جیتتا دیکھتے ہیں؟ اور اگر آپ جیت جاتے ہیں تو آپ کی وفاداریاں کس کے ساتھ ہوں گی؟ آزاد حیثیت سے جیت کے کس پارٹی کو جوائن کریں؟ نہیں, میں آپ سے عرض کروں, میں تو اب میں نے ووٹ ہی نہیں مانگنے. میں اس طریقے سے متحرک اب نہیں رہوں گا. آج کے بعد میں اس فرنٹ پہ متحرک رہوں گا جو عمران خان کے ساتھ دینے کا ہے. میں اس کے شانے سے شانہ ملا کے لڑوں گا اور اس کی رہائی تک میری یہ جنگ جاری رہے گی. میں نے انتخابات کو اس کا اب حصہ نہیں بنانا. لیکن جہاں تک آپ کہتے ہیں جی کہ کہاں کہ ہم نے سروے کرائے 3-4 ہمارے پاس ریکارڈ پہ سروے ہیں جو اس میں ہمیں تقریباً 1.5 لاکھ میں سے 25-30 ہزار تو کہاں ہے وہ قاسم, تو اس کے اندر لوگوں نے کہا ہے کہ ہم ووٹ دیں گے اپنے آپ کو, آگے جا کے دیں گے. وہاں پہ ڈوگر صاحب بھی لڑ رہے ہیں, ترین صاحب بھی لڑ رہے ہیں. لیکن میں سوچتا ہوں کہ یہ موقع, جتنی میری بچی کھچی صلاحیتیں ہیں یا میرے اندر جو جتنی بچی کھچی طاقت ہے, میری عمر بھی ہے, میرے معاملات بھی ہیں, لیکن ہم اس کو عمران خان کو ہو سکتا ہے یہ ان کو ملٹری کورٹس کے ذریعے سزائے موت بھی دے دیں. ہو سکتا ہے کچھ اس طرح کی چیزیں ہو جائیں. الیکشن کے ذریعے وہ رہا نہیں ہو سکتا, وہ کچھ حاصل نہیں کرتا. میں وہ جنگ کیوں لڑوں؟ میں اپنی بچی خوشی صلاحیتوں کو جمع کر کے عمران کو اور جمہوریت کے لیے پارٹیوں کو میں کوشش کروں گا, کنونس کروں گا کہ تم جب تک عمران کو رہا نہیں کراؤ گے تم پاکستان کو کسی طریقے سے پاکستان کے لوگوں سے کے مسائل چھوڑیں. ان کی جو ایک تمنائیں ہوتی ہیں, آدرشیں ہوتی ہیں, خواہشات ہوتی ہیں, وہ کہتی ہیں عمران خان کو رہا کرو, اس کو ہم الیکشن سمجھیں گے, ورنہ ہم اس کو الیکشن نہیں سمجھتے. بتا دیجیے گا کہ آپ نے مشرف دور میں قید و بند کی سبتیں برداشت کی پارٹی کے لیے, آپ نے پارٹی کو چلایا. اس کے بعد آپ نے میاں نواز شریف کے لیے, جیسے آپ نے پی ٹی آئی کی صدارت چھوڑی, اسمبلی چھوڑ دی. آج نواز شریف صاحب جو ہیں ایسے شخص کو انہوں نے اس حلقے سے ٹکٹ دیا ہے جو انہیں چور کہتا رہا ہے, ان کے خلاف فنانس کرتا رہا ہے. آج اسے ٹکٹ دیے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے اقتدار کے لیے کمپرومائز کر لیا؟ بالکل کیا ہے. پارٹیوں کے جو اندر یہ ہوتا رہتا ہے, پارٹیوں کا سیٹ ٹو سیٹ, لیکن میاں نواز شریف نے اقتدار کے لیے سمجھوتا کیا. میں اس پارٹی کے اندر ہوں, میں مسلم لیگ کا ممبر ہوں, مسلم لیگ میں ہی رہوں گا. میرا باپ مسلم لیگ کے تھے, میرے دادا مسلم لیگ کے تھے. 1922 میں جب ملتان میں مسلم لیگ بنی ہے تو میرا دادا اس کے ممبر تھے. میں کہتا ہوں کہ یہ جو مسلم لیگ اب جو ابھر کے آئی ہے اس انتخابات کے ذریعے, لوگ وہ میرے حساب سے تو وہ ہے ہی نہیں. یہ وہ مسلم لیگ نہیں ہے. ایک ایک قدم پہ کمپرومائز کرتے جا رہے ہیں اقتدار کے لیے. حتیٰ کہ دیکھیں, مجھے ترین صاحب سے مجھے کوئی گلے کی بات نہیں ہے, لیکن یار 4 دن پہلے ایک پارٹی بنا لیتے ہیں. یہ کبھی ہوا ہے؟ اور پھر وہ نواز شریف صاحب سے بیٹھ کے سیٹ ٹو سیٹ, اب اس سیٹ جگہ سے طارق رشید نے مانگے ہوئے تھے چکر, میں ان کے سامنے بیٹھا تھا. کسی کوئی چلو ایک چھوٹا سا ورکر کو سمجھ کے دے دیتا نا.
ہمیں تو انہوں نے نظر انداز کیا. انہوں نے ترجیح دی ایک نئی نویلی پارٹی جو ہے اس کو. تو میں اس کو کبھی اپریشیٹ نہیں کر سکتا, میں اس کو کنڈیم کروں گا.